جو لوگ اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں وہ دل کے کانوں سے سنیں۔ بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے شخص کو 4 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے اور اس پر ظلم کرنے والے شوہر کو اپنی زندگی میں 4 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کچہری لگا کر بیٹھے ہیں، لوگوں میں انصاف تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک عورت روتی اور چلاتی ہوئی امیر المومنین کے پاس آئی۔ اس عورت کی حالت زار دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے قرار ہوئے اور جاہ و جلال میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اے خاتون، اے اسلام کی شہزادی، کیا معاملہ ہوا؟ وہ کون ہے جس نے تیری یہ حالت کر دی ہے؟ فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی عورتوں کے آنکھوں سے آنسو صاف کیے ہیں۔ وہ کون بدبخت ہے جس نے اسلام کی مقدس شہزادی کو رلایا ہے؟ اور اس نے روتے ہوئے کہا، حضرت آپ کی عدالت میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر حاضر ہوئی۔ میرا شوہر مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے، میری خوبصورت زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ حضور، وہ مجھے مارتا ہے، مجھے رلاتا ہے اور باتوں باتوں میں مجھے ستاتا رہتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ گوشت کاٹنے والی چھری اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے گلے پر چلا لوں، لیکن کیا کروں؟ میرے 2 بچے ہیں، ان کے بارے میں سوچتی ہوں، لیکن میرا شوہر نہ میرے بارے میں سوچتا ہے نہ ہی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اللہ اکبر! کہاں بلند و برتر تعلیمات دین اسلام اور کہاں ایسے شوہر جو اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں اور ستاتے ہیں اور انہیں اپنے رویے سے، اپنی زہر آلودہ باتوں سے رلاتے ہیں۔ ارے نادان، یہ تمہاری بیوی بعد میں ہے اور اسلام کی مقدس شہزادیاں پہلے ہیں، اسلام کی پریاں ہیں۔ عورت صرف تمہارے گھر کی ہی زینت نہیں بلکہ یہ تو کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی ہے۔ اب سنو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں سے محبت کرنے والا ہے اور جو نمازوں کی ادائیگی کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سے میرے لیے عورتیں خوشبو محبوب بنا دی گئیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی۔ نسائی۔ صحابی رسول مفسرین قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے ویسا ہی سجتا ہوں جیسا وہ میرے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میری بیوی کے میرے اوپر حق ہیں وہ سب ادا کروں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں۔ اچھائی کے ساتھ ہم مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ۔ یعنی جس طرح بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں اسی طرح شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں۔ بالا آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرد کو عورت پر کچھ زیادہ حقوق حاصل ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ بیوی پر خرچ، مسئولیت اور ذمہ داری کے بدلے میں، اور بجائے اس کے کہ شوہر بیوی کو مارے پیٹے اور ایک دوسرے کے لیے تنگی پیدا کریں، بلکہ قرآن تو کہتا ہے اللہ نے میاں بیوی کے درمیان دوستی، محبت اور مہربانی رکھ دی ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آرام پائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ سورہ روم۔ یعنی مرد اور عورت کی زوجیت میں سکون کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوستی اور رحمت رکھ دی ہے۔ دنیا میں عشق کی بے شمار داستانیں مشہور ہیں اور ہر طرف اسی کا شور اور ہنگامہ ہے، مگر حقیقی دوستی اور محبت جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاوند اور بیوی کے درمیان پیدا ہوتی ہے، ناجائز عشق اور حرام محبت میں گرفتار لوگ اس کی بو بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی دوستی اور محبت کے ساتھ ساتھ وہ رحم اور مہربانی ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان رکھ دی ہے کہ وہ تندرستی اور صحت و جوانی میں بھی اور بڑھاپے اور بیماری میں بھی ایک دوسرے پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوند کو اپنی بیوی کے بارے میں آسان اور اس کی عزت کرنے کی وصیت فرمائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں میں سب سے بہتر اسی شخص کو قرار دیا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں سے زیادہ بہتر ہوں۔ سن ترمذی حدیث۔ ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کا اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے معاملے کی وصیت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن کسی مومن سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی عادت ناپسند ہو تو دوسری عادت سے راضی ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ یعنی اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہیں آئی تو وہاں سے ناراض نہ ہو، اسے اس کی کوئی اور عادت اچھی لگے گی۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہ ایک خامی دے کر اسے مارنا یا گالیاں دینا شروع کر دے یا اس سے بدظن ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کی کوئی عادت ناپسند آنے پر اس کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے۔ غرضیہ بیوی کے عیوب کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی کے سفر کو خوشگوار بنائے رکھنے کی شوہر کو تعلیم دی گئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر بیوی بے حیائی فحاشی پھیلائے نہ رکے تو ایسی صورت میں انہیں ہلکی پھلکی مار دی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ذریعے حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے کہ وہ تمہارے گھر میں ان لوگوں کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کرے تو ان کو مارو، مگر ایسی مار جو زیادہ شدید نہ ہو، اور چہرے پر ہرگز نہ مارو، اور یہ حق ہے کہ تم ان کو نان نفتہ اور کپڑے کی دستور کے موافق ذمہ داری پوری کرو۔ صحیح مسلم۔ محترم ناظرین، جب وہ عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی ظلم کی فریاد کر رہی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے قراری اور جاہ و جلال کے عالم میں اس شوہر کو بلاوا بھیجا۔ اس کے شوہر کو حاضر کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بندے، تیری بیوی جو کہتی ہے وہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے تو نے اپنی بیوی کو بڑی ہی بے دردی سے مارا ہے؟ کیا یہ سچ ہے تو نے اس کو اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا ہے؟ کیا اس کے چہرے پر جو نشان ہیں وہ تیری ہی مار کے ہیں؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عدل فاروقی کی کھلی ہے کچہری میں موجود ہر آنکھ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہیں۔ فرمایا، بدبخت، سن لے اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لے، جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے،
اپنی بیوی کو رلاتا ہے اس کو 4 طرح کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اس کو اس دنیا میں ہی 4 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 4 نقصانات کون کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1، جو شخص عورت پر ظلم کرتا ہے وہ رزق سے دور ہو بیٹھتا ہے۔ فرمایا جس کے تمام دروازے ایسے شخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ پائی پائی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا رزق دینے والے فرشتے ایسے شخص کے گھر نہیں آتے جو اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہے، برے برے القابات سے پکارتا ہے، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ نمبر 3، اس کا دل ہر وقت غمگین رہتا ہے۔ فرمایا جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے ہر وقت پریشانی اور تنگی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کا دل ہر وقت بے چین اور بے سکون رہتا ہے۔ نمبر 4، اس کا پورا گھر مصیبتوں اور پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمانے لگے اے شخص آج کے بعد اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا، یہ صنف نازک ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تو جس عورت کو میرے نبی نے عزت اور مقام دیا ہے تم نبی کے امتی ہو کر اس عورت کو بے عزت کرتے ہو، عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو، اسے مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ سن کر وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ آج کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، ہرگز اپنی بیوی کو پریشان نہیں کروں گا۔ نوجوانوں خدارا کبھی اپنی بہنوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور اسلامز ورڈز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔